اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، میں آج ایک بہت ہی مشکل لیکن بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں اس سے صحیح انصاف نہیں کر سکوں گا۔ یہ اتنا ہی گہرا اور اتنا ہی مفید موضوع ہے۔ وہ ہے کہ قرآن کے فیض و برکات سے پوری طرح مستفید ہونا۔ تو ہم کیوں قرآن کے فیض و برکات سے صحیح طریقے سے مستفید نہیں ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جب بھی کوئی مشین آتی ہے تو اس کے ساتھ اسے استعمال کرنے کی ایک مینول بک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی صورت میں وہ مینول بک دی اور کہا آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا دین کامل کر دیا اور آپ کو اسلام کو آپ کا دین پسند کیا۔ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، اور حقیقت میں یہ پیدا ہونے سے مرنے تک کی انتہائی شاندار زندگی گزارنے کا بندوبست رکھ کر ہمارے اندر رکھا گیا اور پھر ہمیں پیدا کیا گیا، اور اس مینول بک میں پورا طریقہ بتایا گیا۔ دیکھیں، جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی کافی ہے، تو سویڈن اور جاپان میں خودکشی کے اتنا ہائی ریٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ نہ کوئی مالی مسئلہ ہے، نہ کوئی میڈیکل مسئلہ ہے، بلکہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں۔ پھر کیا ہے کہ ہر شخص تنہائی کے خوف میں مبتلا ہے، اور تنہائی کا خوف موت سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بندے کا آپس میں کنیکشن نہیں رہا۔ ایک جاپانی نامسلم تھا، اس نے یہی بات کہی کہ کتنا خوبصورت ملک ہے جاپان، کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں اور کتنی شاندار بلڈنگیں اور چیزیں ہیں، لیکن یہ تمام لوگ یہاں پھر رہے ہیں، یہ اکیلے ہیں، ایمٹی ہیں اندر سے۔ تو ہم جب روحانی سکون کی تلاش میں چلتے ہیں تو ہم جس مذہب میں بھی جاتے ہیں وہ مذہب ہمیں کہتا ہے کہ سوال مت کرو۔ ہمیں جاپان میں ہمیشہ بتایا جاتا ہے، اور مغرب میں بھی یہی بات ایکچولی ہوتی ہے، کہ ہر چیز کو سون کر، اس کا وزن کر کے، سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سوال کی اجازت نہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے، واحد دین ہے جو کہتے ہیں ہر قدم پہ سوال کرو، کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ قرآنی آیتوں پر بھی سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر نہیں کہتے۔ مزید یہ ہے کہ اس نے جو پیغام دیے ہیں اچھی زندگی کے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ اقبال نے بھی قرآن پاک سے دوری اور نہ سمجھنے پر بہت سی باتیں کی تھیں۔ مولانا روم نے بھی اس پر کافی اچھی باتیں کی، لیکن علامہ اقبال نے کہا، اے مسلمان تو جاہل ملا اور کاہل صوفی کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تم نے قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی۔ قرآن سے تیرا واسطہ صرف اتنا رہ گیا کہ جب تجھ بوڑھے کی جان نکلنے لگی تو قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ بے شک اس سے تیری جان آسانی سے نکلے گی، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا جس کا لفظ لفظ زندگی رہتا ہے۔ ان کا پیغام یہاں تک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف جنت کی کتاب سمجھ لیا، جنت جانے کی۔ یہ زندگی میں ہر قدم پر ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مثبت سوچ میں ہی ہر مشکل کا حل ملتا ہے انسان کو، اور سب سے بڑی جو مثبت سوچ ہے اللہ پر بھروسہ ہے، اس کے بعد صبر اور شکر ہے۔ تو اللہ جو قرآن پاک میں پیغام دے رہا ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ مثلا اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ مثبت سوچ کا ایک ایسا پیغام ہے جو کسی حالت میں بھی یعنی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے اور چھوڑنا چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ رنج ہوگا اور نہ حزن ڈر اور افسوس ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ بھی ایک دلچسپ ہے۔ پھر سورہ طلاق میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے اور ایسے ذریعے سے روزی دے
جو اس کے گمان میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہر مسئلے کا حل آپ کو مل جاتا ہے۔ پھر آگے چلیں تو سورہ عصر میں ایک بڑی گہری بات کی گئی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں علاوہ ان کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور دوسروں کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ میں اس کی مختصر سی تشریح کرتا ہوں کہ جب میں نے بہت غور کیا تو مجھے پتا چلا انسان دو چیزوں کے علاوہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مثبت سوچ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو ایک مقصد حیات چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہوں تو آپ ہر چیز میں کامیاب ہوں گے، ہر مادی چیز میں، ہر ذہنی، ہر روحانی چیز میں۔ تو یہی دو جو نصیحتیں ہیں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حق کی تلقین اور صبر کی۔ صبر کا مطلب ہے ہمت نہ ہارو، تم ہی جمے رہو، تم ہی کامیاب ہو گئے۔ تو پھر آگے قرآن میں پیغام ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ مثلا علاج بھی بتایا، مثلا شہد میں شفا ہے، ایکچولی آپ کی امیونٹی نے علاج کرنا ہے۔ تو جب آپ اس پر پختہ یقین کرتے ہیں تو آپ شہد میں کوئی بھی دوائی ملا کر لے لیں تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے، یا آپ سورۃ فاتحہ کو آیت شفا سمجھ لیں، جو کہ آیت شفا کہا گیا ہے، اسے 41 بار پڑھ کر پانی کا دم کر لیں تو انشاءاللہ آپ تقریباً ہر بیماری سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ نے ایک اور پیغام دیا، جس نے ایک پیسہ اللہ کی راہ میں دیا، اس کی مثال ایسے اناج کا ایک دانہ، اس پر 7 بالیاں لگیں، ہر ایک پر 100 دانے ہوں۔ اللہ 700 گنا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ پھر اللہ نے انسانیت کے بڑے عجیب و غریب اور پیغام دیے ہیں، مثلا دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، سورہ قصص 27 نمبر، وعدے نہ توڑو، یہ الراحد 20 نمبر، برائی کو اچھائی سے ختم کرو، یہ بھی القرآن ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس میں چند ایک ہدایتیں جو آپ نے کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیشہ سچ بولیں، بدعا دینا بند کریں، گلہ شکوہ بند کریں، کسی کا قرضہ لیا ہو تو واپس کریں، اور ہمیشہ صبر اور شکر سے کام لیں۔ اب اس کے بعد میں صرف 3 باتیں بیان کر کے میں سوال جواب کی نشست کی طرف جاؤں گا، اور وہ 3 باتیں انتہائی اہم ہیں کہ مسلمان اگر قرآن پاک پر پختہ یقین کرتا ہے تو پھر ہی وہ اس سے صحیح معنوں میں مستفید ہوگا۔ اب قرآن پاک شروع کیسے ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اور اس کے بعد یہ ہدایت دیتی ہے متقین کو، یعنی عام آدمی کے لیے ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے بھی ہدایت، خاص ہدایت ہے۔ متقین کی آگے شرائط بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ، روز جزا اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر آگے کے وعدہ کریں، پورا کریں، وقت کا ہزار ثابت قدم رہیں۔ آگے متقین کی شرائط ہے کہ غریبوں مسکینوں کی مدد کریں۔ اصل میں 10% دین ایمانیات عبادات ہے، 90% اخلاق معاملات ہیں۔ تو یہ آپ لا ریب فی مانیں تو پھر آپ کا دروازہ کھلے گا اور آپ تمام برکات سے مستفید ہوں گے۔ لیکن چونکہ ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، یہ اللہ پر چھوڑیں، یہ آگے اس کی تشریح آ جائے گی۔ پھر دوسرا یہ ہے جو ہمارے 98% بندوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اندر سے اس چیز پر یقین نہیں کرتے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ اے نبی، یہ بدو تم سے کہتے ہم ایمان لے آئے، انہیں کہو تم ایمان نہیں لائے، تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے، اسلام ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے صرف
اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان ابھی ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا۔ جب وہ اتر جائے تو پھر آپ کا وہ کیفیت ہو جائے گی، آپ اسے لا ریب فی مانیں گے تو پھر اترے گا۔ اور تیسرا ہے، پہلا ہو گیا لا ریب فی والا، دوسرا ہو گیا ایمان ابھی آپ کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ تیسرا کیا ہے کہ تم اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے جان و مال سے پیارا نہ رکھو۔ یہ تین شرطیں اگر آپ پوری کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کبھی بھی اس میں ناکام نہیں ہوں گے۔ زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا جس کو آپ کامیابی سے فیس نہ کریں۔ تو اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سوال و جواب شروع کریں۔ طاہر صاحب جی اگر صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن مجید جو تقدیر انسانی کے بارے میں کہتا ہے کہ کیا تقدیر انسانی لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں نقصان دیا مسلمانوں کو وہ تقدیر پرستی تھی۔ تقدیر پرستی کیا مطلب ہے اس میں؟ یعنی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں بڑے دلچسپ لوگ سوال کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں اور لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں۔ کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ آدمی یہ کرے گا؟ اب بڑی بات ہے کہ اللہ چونکہ ہر ایک چیز علوم و غیوب جانتا ہے، اسی کا خالق ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن اس نے ہمیں فکس نہیں کیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ دراصل اللہ نے یہ دنیا بنائی اور دونوں قانون لگائے اور ہمیں قانون بتا دیے تمام الہامی کتابوں میں اور خصوصاً قرآن میں مکمل آگے۔ اس میں نیکی اور سچائی کے قانون ایک طرف ہے، بھلائی کے ایک شیطانی دوسری طرف ہے۔ جس نے نیکی سچائی پر عمل کیا اس نے دنیا میں بھی فلاح پائی، آگے بھی، آخری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب رہا۔ جس قوم نے اس پر عمل کیا دنیا کی لیڈر بن گیا، اور شیطانی اصول جس نے عمل کیا، قتل، ڈاکہ، ظلم، ستم، وہ سود، رشوت، حرام خوری، وقتی فائدے میں رہا، بعد میں ہر قدم پر نقصان اٹھاتا رہا۔ تو یہ جو پیغام ہے اس کا، اس میں ہم لوگ تقدیر لکھی ہوئی مان کر تو پھر تو ہمارا قصور ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہمیں کیوں دوزخ میں ڈالے گا؟ اگر اس نے ہمیں برا ہی بنا دیا، اگر اس نے ہمیں برا ہی پیدا کیا، تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ نے قرآن میں واضح جواب دیا ہے کہ آج ہدایت گمراہی سے علیحدہ ہو چکی ہے، جو چاہے ہدایت اختیار کرے، جو چاہے گمراہی، تاکہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب کیا جا سکے۔ پھر آگے لکھا ہے، میں نے جن و انس کو بنایا کہ دیکھو کون کیسے عمل کرتا ہے۔ او بھائیو، جب اللہ کہہ رہا ہے کون کیسے عمل کرتا ہے تو امتحان گاہ ہے یہ، اس کو بس ہنسی خوشی گزاریں اور اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے گزاریں۔ عبد کا مطلب اللہ کی غلامی ہے، اللہ نے جو کام کہا کریں، جو نہیں کہا وہ نہ کریں۔ تو یہ جو ہے آپ کا تقدیر لکھا ہونا، اس میں اللہ کو پتہ ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور یہ کام کرے گا تو یہ، لیکن اس نے ہمیں باؤنڈ نہیں کیا کہ یہ کام کرو گے، کیوں کرو گے تو ہماری تقدیر پھر لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ اس دنیا کو اپنے ازلی ابدی اٹل قانونوں پر چلا رہا ہے، انٹرفیئرنس نہیں کرتا۔ وہ کر سکتا ہے، مثبت اسباب ہے، لیکن نہیں کرتا۔ پھر یہی بات مودودی صاحب نے کہی کہ اللہ انسان سے حق اختیار نہیں لیتا۔ تو یہ بات واضح ہوگی، تقدیر آپ اللہ کے قانون کے مطابق اپنی محنت سے، اپنے توکل سے، اپنا اس سے بناتے ہیں۔ اگر تقدیر لکھی ہوئی ہے تو پھر گھوڑا تیار رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ پھر آپ آگے دیکھیں تو یہ کیوں ہے، دعا کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اگر تقدیر نہیں تبدیل ہوتی ہے تو پھر آپ دعا نہ کریں، چھوڑ دیں۔ اللہ پھر جہاد کا حکم کیوں ہے؟ ظلم اور بے انصافی کے خلاف جدوجہد میں لگے، اور تقدیر لکھی ہے تو امریکہ افغانستان میں اللہ کی مرضی سے آیا تھا، اللہ کی مرضی سے نکلے گا۔ انڈیا کشمیر میں اللہ کی مرضی سے آیا تھا، اللہ کی مرضی سے نکلے گا۔ تو سارا قرآن ہی جو، یہ آپ تبلیغ کیوں کرتے ہیں تبلیغ جماعت والے؟ اللہ لکھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہو جائے گا، خدا کا نام مانو۔ یہ 300-400 سال جو ہے نا ہم نے مار کھائی ہے، اس میں بڑا اثر، بڑا جو اس سے سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی تھی۔ تو اس میں علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا مزاج مشرق کا تاجرانہ، مزاج مغرب کا تاجرانہ، مزاج مشرق کا رائے بانا،
وہاں دوگردوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ، معلوم نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، تقدیر کا بنا کر بہانا۔ جی آگے۔ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح موجودہ حالات میں جو سیلاب آ رہے ہیں یا غیر متوقع بارشیں ہو رہی ہیں، کلاؤڈ برس پر ہو رہا ہے، تو جس میں ہم نے تقدیر پر تو ایمان ہمارا ہے کہ اب لوگ کچھ دعائیں منگوا رہے ہیں کہ سیلاب روکنے کے لیے، بارشیں روکنے کے لیے، کہ اتنے فلاں کلام پڑھے تو بارش رک جائے گی، فلاں کام کا نتیجہ ہو جائے گا، جبکہ ہم نے وہ کام نہیں کیا، درخت ہم نے کاٹے ہیں، نئے لگائے نہیں ہیں، کلورو فلورو کاربن گیسز کا اخراج یہاں ہوا ہے، ہائیڈرو کاربن ہم جلا رہے ہیں، پیٹرول ڈیزل یہ سارا وہ چیزیں ہم جلا رہے ہیں جن سے بہت زیادہ جی وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے بہت سا پیغام ہے، آکسیجن کنزیوم ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے، گرمی گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، تو لہذا تقدیر انسانی میں بھی یقین آپ کی بات کے بعد، آپ کے تشریح کے بعد یقین کرتا ہوں کہ لکھی ہوئی نہیں ہے، کہ بلکہ انسان اس کے بعد مس مینجمنٹ ہے جو دیکھیں اللہ نے۔ اس سے اگلا ایک موضوع ہے وہ بہت اہم ہے کہ لا یشفع شفاعتہ الا باذن اللہ، اس میں ایک لفظ الا باذن اللہ بہت اہم ہے شفاعت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جو آدمی بیمار ہوتا ہے وہ انسان کے اندر جو قوت مدافعت ہے، جو امیونٹی ہے، وہی اسے سب شفا یاب کرتی ہے، اور اسی قانون کے مطابق آپ شفا یاب ہوتے ہیں۔ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک جو بھی سسٹم ہے دوائیوں کے، اسی امیونٹی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہمت ہو اور آپ اس پہ کریں، اللہ نے دوائی لینے سے ہمیں منع نہیں کیا، اسباب سے منع نہیں کیا، لیکن اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ مثلا میں 35 سال سے بیمار نہیں ہوا، ڈینٹسٹ بچپن کی خرابیاں تھیں ان کی وجہ سے، تو اپنی لمبی اور صحت مند عمر پر یقین رکھیں تو آپ لمبی اور صحت مند عمر پائیں گے اگر آپ کا فیتھ ہے تو۔ پھر اللہ نے کہا کہ شہد میں شفا ہے، تو جو بھی دوائی آپ لے رہے ہیں اس میں اگر آپ شہد شامل کر لیتے ہیں تو اس میں 20 گنا اس کی شفا 50 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ اشارے دیے، تو ہماری امیونٹی ہم اپنی قوت ارادی سے بھی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جی اچھا، اس کے بعد اس کے آگے ایک اور ہے، قرآن مجید میں جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے، اس کی وضاحت کرنا ذرا۔ ہاں دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یہ پوری دنیا سچ پر اور ٹرسٹ پر چل رہی ہے۔ کاروبار میں آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سچائی یعنی آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، پہلے کہتے تھے، اب کہتے ہیں آنیسٹی از دا اونلی پالیسی۔ پھر آگے چلیں تو اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولیں گے، اور 100 جھوٹوں کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر ایک جھوٹ بولنے کے بعد آپ کے تمام بولے ہوئے سچوں پر انگلی اٹھے گی، اور جھوٹ بولنے سے آپ کا اعتماد، خود اعتمادی سرے سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خود اعتمادی جو ایمان اور یقین کی بنیاد ہوتی ہے، آپ اس سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ ایک دلچسپ بات کہی ہے، سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو۔ یار اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ جھوٹ بکتا نہیں ہے، اس میں سچ ملایا جاتا ہے۔ اب جو نیٹ ہے ہمارا انٹرنیٹ، اس پر اللہ کے فضل سے آپ کو 90% نالج سچ میں جھوٹ ملا کے پیش کی جاتی ہے، اور لوگ اس کو علیحدہ کر نہیں پاتے۔ جی تو اللہ نے اور بڑی جگہ پر کہا ہے، ٹرسٹ پر ہی رشتے چل رہے ہیں، ٹرسٹ پر ہی۔ اور قرآن نے اللہ نے کیا کہا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتبار کیا کرو۔ اب مغربی دنیا کہتی ہے کسی پر اعتبار نہ کرو، لیکن اللہ کہتا ہے کرو، کیونکہ اعتبار کیے بغیر آپ دنیا میں اچھا وقت گزار ہی نہیں سکتے۔ میاں کو بیوی پہ اعتبار کرنا ہے، بیوی نے میاں کو، تو یہ سب سچ پر ہے۔ جہاں جھوٹ آئے گا وہاں پہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، تمام آپ کے سچوں پر انگلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی تباہی کا سبب ہے، اور یورپ والے سب سے زیادہ سچ پر توجہ دیتے ہیں۔ آپ کا ایک جھوٹ پکڑا جائے تو آپ کے 80% 90 وہ نمبر کاٹ لیتے ہیں، آپ جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہوں۔ چلیں آگے چلیں۔ اچھا، طوالت سے بچنے کے لیے میرے 2 سوال ہیں، دونوں کو میں کمبائن کر کے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہب میں یا دین میں سچے خوابوں کا تصور کیا ہے، اور شفلی خواب اور سچے خواب میں فرق کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اچھا، جس بندے کو خواب آتے ہیں، ہر بندے کے سچے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف کے خوابوں کا بڑا ذکر ہے،
بائبل میں حضرت دانیال کے خوابوں کا بڑا ذکر ہے. تو پھر اب اس میں کوئی شک نہیں کہ خواب آیا کرتے ہیں، اور جو خواب ہوتے ہیں یہ آپ کے لاشعور سے آتے ہیں. آپ کے لاشعور کا کام ہے کہ آپ کی مدد اور آپ کی حفاظت، لیکن یہ سچے خواب اس سے ہی آتے ہیں جو ان پر یقین کرتا ہے. اس میں آپ کے یقین، فیتھ، سیلف کانفیڈنس اس پہ ہونا، اس کا عمل دخل ہے، اور یہ آپ کو ہر قدم پر گائیڈ کرتے ہیں. جب بھی آپ کو مشکل آنی ہو آپ کو اس کا حل مل جائے گا، صدقہ دینے کی صورت میں، آپ کو دعا کی صورت میں، آپ کو اسباب کرنے کی صورت میں آپ کو اس کا حل مل جاتا ہے. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ بے فکر ہو کر کے اللہ مجھے ہر وقت راستہ دکھا دے گا، اور اللہ لازمی راستہ دکھاتا ہے. مجھے ایسی دوائیاں مل جاتی ہیں جو ویسے مجھے مل ہی نہ سکے، خواب میں آ جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اسی خواب کو جاگتے ہوئے دیکھنے کو مکاشفہ کہا جاتا ہے. لیکن تقریباً خواب بھی پیغمبروں کے 100% ٹھیک ہوتے تھے، ہمارے 95-98% ٹھیک ہوتے ہیں. تھوڑی بہت انٹرفیرنس ہوتی ہے، لیکن یہ خوابوں کا باب ہے میرا ایک، اس میں آپ لے سکتے ہیں. چلیں آگے. جی صاحب صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ اللہ سے گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، کوئی ان کا کام نہیں ہوتا ہے، یا اس میں شکوہ ختم کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ شکوہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کو کس طرح ریموو کیا جا سکتا ہے کہ بندہ، اب ایک بندے کی عادت بنی ہوئی ہے وہ ہر بات پہ کوئی نہ کوئی بات کہہ جاتا ہے. دیکھیں، یہ جس گھر میں بھی گلہ شکوہ آپ دیکھیں اس میں سے کبھی بھی لعنت ختم نہیں ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات کریں. سورہ الاسراء اور 53 نمبر آیت. تو یہ جو گلہ شکوہ ہے، جب آپ منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں چند بار تو وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان میں جو ارادے کی طاقت ہے، جس آواز کے پیچھے آواز کی ارادے کی طاقت ہو وہ اس میں اثر آ جاتا ہے. اور نماز پڑھنے والا بندہ اور روحانی بندے کی زبان میں زیادہ اثر ہوتا ہے. تو جو گلہ شکوہ آپ کریں گے وہ لازمی چیز ہوگی، اس گھر سے لعنت کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ بار بار چیک کر کر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور اللہ نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ آپ منفی باتیں مت کریں. آگے چلیں. جی صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک سائنس اور تحقیق کے بارے میں ہدایت کرتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے؟ جس طرح ہمارے عام روٹین میں علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو چیز آ گئی ہے، آپ کو پتہ چل گئی ہے، آپ اس کو بس اس پہ عمل کریں. جی اچھا، دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کیا کرو. یعنی یہ سائنس کی تحقیق کا بتایا گیا، اور یہ کوئی غور و فکر اور تحقیق کا تقریباً کوئی 700 جگہ پر غور و فکر کا ذکر ہے. جب یہ چیزیں فطرت کی چیزوں پر غور کر کے چیزیں بنائی گئی انہیں سائنس کہا جاتا ہے. تو عبادت کا تقریباً عبادت کا جو ذکر ہے وہ 300 دفعہ ہے. ایگزیکٹ فگر اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو کوئی 750 دفعہ غور و فکر ہے اس پہ کہا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس کا ہے. یہ جو میں نے پہلے آیت کہی ہے یہ ہے آل عمران ہے 190 سوری. تو یہ آپ ہر قدم پر غور و فکر، قرآن پر غور و فکر، سائنس پر غور و فکر ہمیں کہا گیا ہے. جی جی صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے صاحب کہ ہمارے معاشرے میں لوگ قرآن کو زیادہ لوگ جو ہیں وہ برکت کے لیے، دام کے لیے، اس مقصد کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. کیا قرآن نے اس کی کوئی حد مقرر کی ہے کہ آپ مطلب اس کو دام کے لیے یا برکت حاصل کرنے کے لیے کس حد تک استعمال کرے اور عمل کس حد تک کرے؟ دیکھیں، آپ نے عمل اور اس کا ایک بیلنس رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ محنت کرنے والے کو بہرحال ملتا ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے.
وہ قرآن میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، برکت اس کے پڑھنے سے ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ 90% آپ کے اعمال پر ہے، قرآن پر عمل کرنے سے ہے۔ اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ جو سوال کرتے ہیں کہ یہ برکت ہے اور عمل، ایک دفعہ سوال ذرا کلیئر کریں، ذہن سے نکل گیا جو آخری حصہ تھا۔ جی سر، اس کا آخری سر یہ ہے کہ اس میں اس کی حد کیا مقرر کی گئی ہے؟ ہاں جی، دیکھیں حد یہ ہے کہ آپ اگر شروع میں آپ نے 90% اسباب پر توکل کرنا ہے، جب آپ کا توکل پختہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ہر کام آسانی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ آگے 20%، 80% محنت، 20% توکل، پھر 70% محنت، 30%، لیکن آخر میں بھی آپ نے 10% محنت ضرور کرنی ہے۔ یعنی 90% ٹائم جو ٹائم گزرتا جائے گا اس سے آپ مطلب تبدیلی آتی جائے گی، محنت کم اور توکل توکل زیادہ ہوتا لیکن جائے آپ کو توکل پکانا پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ توکل شاہ بالوی نے ایک دلچسپ بات کہی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا، جو قرآن بھی یہی بات ہے کہ سالک پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ شریعہ میں کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ہدایت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے مالک میں نیک بندے ہوں گے، اگر آپ نیکی پر چلیں گے تو آپ کی زمین کے مالک بن جائیں گے اور آپ ہر طرف سے آپ پر برکت ہوگی۔ مختلف جگہ پر یہ ہدایت آئی ہے۔ تو آپ نے شروع میں محنت اور پھر ایسا ایسا توکل، اور توکل پکانا ہے، پختہ کرنا ہے پریکٹس سے۔ آخر میں آپ توکل پہ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ذاتی زندگی میں ہے۔ اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ نے اسباب اور اس کا کمبینیشن رکھنا ہے، یعنی جہاں پہ زیادہ لوگوں کی انوالومنٹ آ جائے گی وہاں پہ یہ تبدیلی آ جائے گی، محنت بھی کرنی ہے اور ساتھ توکل بھی رکھنا ہے، اس کا بیلنس ہے۔ لیکن انڈیویجولی آپ 90% تک توکل پر چلے جاتے ہیں۔ جی آگے چلیں۔ اشرف صاحب، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں یا مولانا حضرات ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پر تنقید نہیں کر سکتے۔ جی تو اگر ہم نے قرآن پہ ریسرچ کرنی ہے یا اس کو سمجھنا ہے، اگر اس پہ اب آپ کے اندر تنقیدی سوچ نہیں ہوگی مثال کے طور پر، تو آپ اس کو ایکسپلور کیسے کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو بڑی، میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ قرآن پاک کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ قرآنی آیتوں پر بھی غور و فکر کر کے عمل کرتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر نہیں کہتے۔ ہر قدم پر یہ واحد دین ہے، اللہ نے دین ہی فرمایا ہر قدم کو، لکم دین قوم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہ دین جو ہے آپ کا، یہ ہر قدم پر آپ کو عقل کا استعمال اور اس کا دیتا ہے، اس سے کبھی بھی ہٹے مت۔ جی، اور یہ بڑا قرآن پاک نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے کوئی بات جو ہمارے ذہنی، روحانی یا مادی ضرورت کی ہے اس کے مطابق کی ہے۔ جی شادی اشرف صاحب، بڑا کمال کا موضوع ہے اور اس میں سوالوں کا آپ نے اتنی اچھی چیزیں آ چکی ہیں کہ میرے خیال میں گنجائش ہی کوئی نہیں، کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کو رنج ہوگا نہ حزن۔ جی، اس کی تشریح کریں کہ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا دیکھیں، رنج تو ہوا کہ ہمیں کوئی کس چیز کا صدمہ ہوا، پھر حزن کو میں افسوس اور ڈر کے معنوں میں بھی لیتا ہوں۔ اچھا، جب آپ اللہ پر پختہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں کی چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں لگتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے جانی۔ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو موت کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نیک ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، تو موت آپ کے لیے ایک نئی ہمیشہ ہمیشہ کی انتہائی شاندار زندگی کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ نے اس قرآن میں کیا، اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب موت کا خوف ختم ہوتا ہے، ہر قدم پر ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں، جو ڈر خوف ہے اس کی 1000 ٹانگیں ہیں اور یہ ہمیں ہر قدم پر روکتا ہے۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ اگر آپ ڈر خوف کو سمجھ لیں، کاروبار میں آپ کو غربت کا ڈر ہے، آپ غریب ہوں گے۔ آپ کو حادثے کا ڈر ہے، آپ کے ساتھ حادثہ ہوگا۔ آپ کو اگر غربت کا ڈر ہے، آپ غریب ضرور ہوں گے۔ اور اگر آپ کو تنہائی کا ڈر ہے، آپ تنہا ضرور ہوں گے، آپ کو چھوڑ کے لوگ چلے جائیں گے۔ آپ کو بے عزتی کا ڈر ہے، ہر قدم پر آپ کی بے عزتی ہوگی۔ تو
تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو میرے پہ بھروسہ کرے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں اسے چند دنوں بعد بھی نکال لوں گا. اور جو چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں مصیبتیں، یہ آپ کو جگانے کے لیے اور کل کی تیاری کے لیے آتے ہیں، آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، آپ کو کانفیڈنس دینے کے لیے آتی ہیں. پھر اس کے بعد کوئی چیز اتنی گہری نہیں ہوتی. اگر آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو آپ کو ان تمام سے نکال بھی لیتا ہے. جس کا اللہ پہ فیتھ ہو اس کا اپنے پہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے بعد پہلا فیتھ اللہ پہ ہے، جسے ایمان کہتے ہیں. پھر اگر آپ اپنے آپ پر فیتھ رکھیں گے کہ میں اللہ کا خلیفۃ اللہ ہوں، مجھے اللہ نے تمام چیزوں پر حکمرانی بنائی دی ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ تمام چیلنجز حل ہو جاتے ہیں. پھر جو بھی مشکل آتی ہے، آپ کا قد جو ہے یہ 5.25 فٹ ہے، مشکل آپ 40-50 فٹ کی دے رہے ہیں. حقیقت میں انسان 40-50 فٹ کا ہے، مشکل کبھی 5.25 فٹ سے اوپر نہیں ہوتا. پھر آپ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ ہو. تو اللہ پر بھروسے کا یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں، کامیابی آسانی ذہن میں رکھ کر اور شکر ساتھ کریں. 98% آپ کی چیزیں کور ہو جائیں گی. جی یعنی اللہ کے دوست بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تمام باتوں پر جب عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں زندگی، موت، پیسہ، دولت، اس کا یہ چکر ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، قرآن مجید میں پختہ یقین، یعنی آپ کا یہ فلسفہ ہے، یقیناً آپ نے قرآن مجید سے لیا ہے. یعنی پختہ یقین جو ہے، یعنی کسی بات کے اوپر ایک کانفیڈنس پورے کے ساتھ کرنا، یہ پیغام جو ہے آپ اکثر دیتے ہیں. میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید نے بھی یہ پیغام دیا ہے تو یہ کون سی جگہ پہ ہے، اور مجھے کوئی حوالہ دے سکتے ہیں؟ آیت نمبر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ 3-4 جگہ پر ہے. جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ بھروسہ کرنے والوں سے پیار محبت کرتا ہے. اچھا، پھر اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مشکل میں صبر اور سلوات کے ساتھ مدد مانگو. ٹھیک ہے. تو یہ جو پیغام ہے فیتھ کا پیغام ہے، اور یہی پیغام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خلیفۃ اللہ بنایا. وہ امانت جسے زمینوں، پہاڑوں اور آسمانوں میں اٹھانے سے انکار کر دیا، ہم اس کے امین ہیں، ہم اسے. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ مگر یہ یقیناً جو پیغام تھا، میں نے اپنا پیغام مکمل کر دیا، زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں اور آسمانوں کو دیا. وہ ڈر گیا اور نہ مانے، انسان نے اسے اٹھا لیا. یقیناً وہ نادان اور خود پر ظلم کرنے والا، اس کو پتہ ہے کہ یہ اپنی چھوٹی سی عقل لڑائے گا اور الٹے سیدھے یہ اٹھا لے گا. ہاں، یہ اٹھا لے گا. اس نے اٹھا لیے. پھر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں تو اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی، تمام کائنات. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں نے آدم کو تمام چیزوں کا اسما کا علم دیا، یعنی تمام چیزوں کی حقیقت کا علم ہماری روح میں رکھا گیا. ہم نے اسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. یہ چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود یہ ایک بڑا آئیڈیا ہے، لیکن میں اس کو قرآن پہ لاگو نہیں کر رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں لیکن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. آگے چلیں. اچھا، آپ کی باتوں سے یہ پوائنٹ ملا ہے مجھے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یعنی چیزیں ہم نے جو ہے وہ یا ہم نے انوینٹ کی ہیں، ایجاد کی ہیں، ڈھونڈی ہیں، ایکسپلور کی ہیں، یا ڈیرائیوڈ کی ہیں. یعنی ہمارے پاس اللہ نے جو ہمیں وسائل دیے تھے انہی میں سے یہ چیزیں ہماری بالکل جو ہے وہ. اچھا، ایک آپ نے جو بات کی کہ یہ نادان انسان جو ہے، کیونکہ یہ مجھے پتا تھا کہ یہ نادان ہے اور یہ وزن اٹھا لے گا. اچھا، میرے لیے اس میں یہ بالکل نئی بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان کے اندر یہ ایک خوبی ہے، یہ خامی ہے کہ وہ کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ول ہے کہ اس نے اتنا بڑے پیغام کو قبول کر لیا، لیکن وہ بھی تو کہہ سکتا تو بھائی ہماری بس کی بات نہیں ہے، آپ جا کے کہیں اور پیغام دیں. جی بس یہ اور انسان کے اندر یہ موجود ہے، لیکن اللہ نے یہ 2 کمزوریاں کہی ہیں، نادان اور خود پر ظلم. یہاں کمزوری ہے، یہ ہماری طاقت بنتی ہے، یہ کمزوری ہے. آپ اپنی غلطیوں سے، اپنی کمزوریوں سے فائٹ کر کے مضبوط ہوتے ہیں. آپ کو دشمن کا خطرہ ہوگا تو ہتھیار ایجاد کیے گئے، پھر آگے جہاز پر ٹریول کیا گیا، ٹرینیں بنائی گئی. اور مزے کی بات یہ ہے، پہلے یہ فساد اور
प्रॉब्लम के लिए बनाएगी। पहले फौज ने बनाई फौज वो इस्तेमाल किया, ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, उसके बाद आम आवाम के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। हाँ, तो इसलिए ये जो कमजोरी है ये अपनी जगह पे है, इसको उसके साथ मिक्स किया गया। जी चलें आगे। अच्छा, ये जो मकाफाती अमल है, जी तो हमारे यहाँ एक नजरिया पाया जाता है कि जो मकाफाती अमल है, यानी कहीं किसी ने जो कोई जुल्म किया है, शायद इसको भी मकाफाती अमल समझते हैं कि जी एक बाप ने जुल्म किया है तो सदा उसके बेटे को मिल रही है, और कुछ लोग इसको इबरत से तशबीह देते हैं। और फिर हिंदुओं में एक नजरिया में नजर आता है कर्मा का, तो कर्म यानी जो है वो अच्छे या बुरे कामों को गालबन कहते हैं। तो इस हवाले से यानी एक तो क्या ये दोनों नजरियों में कोई मुताबिकत है, जी और तीसरा ये है कि कुरानी हवाले से जो ये जो मकाफाती अमल है इसके ऊपर यानी क्या हिदायत हमें मिलती हैं। देखिए एक सीधी बात है, अल्लाह ने पहले तो कह दिया कि उस दिन के तोल भारी होंगे, उसे ना खत्म होने वाली खुशी मिलेगी, जिसके तोल हल्के होंगे उसका ठिकाना हाविया है। फिर दुनिया में भी कहा है कि जो भलाई तुम्हारी तरफ आती है मेरी तरफ से, या जो मुसीबत तुम पे आती है वो तुम्हारे हाथों कमाई है। सूरह निसा 79, ठीक है। तो अच्छा, ये जो मुसीबत आ रही है वो आपके हाथों की कमाई है। यानी हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो हमारे अपने करतूत यानी हमारे हमारे अपने अमाल है। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, फितरत के रास्ते पर चलें, अल्लाह का रास्ता फितरत के करीब ही है, थोड़ा एडवांस है लेकिन उसके करीब ही है, तो हम पर कोई मुश्किल नहीं आएगी, खुद बहुत हमारे काम होते जाएंगे, हमें हर जरूरत की चीज मिलेगी। इस पर अल्लाह ने कितनी जगह पर यही वादा किया है, वही है कि जो अल्लाह से डरे अल्लाह उससे हर मुश्किल से निकाले, ऐसे जरिए रोजे जो उसके गुमान में भी नहीं हो, जो अल्लाह पे तकवा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। तो मुख्तलिफ जगह पर यह हदायत आई है। तो हमें इस चीज का बेड़ा गर्क बड़े अच्छे तरीके से हमारे जो मजहबी लीडर हैं उन्होंने दिया कि जनाब आप बख्शे जाओगे, आप जनाब क़यामत के दिन रसूल पाक आपको लेकर जाएंगे। ये मेजॉरिटी ने बना लिया है। हमारे शिया भाइयों को आप 2 दिन आप मातम करें, आपको बीबी जैनब ले जाएंगी, या तो ये तमाम जो चीजें हैं इन सब का बेड़ा अच्छी तरीके से, सिर्फ ये काफी है कि आप जन्नत के रोज आप सीधे चले जाएंगे, आपको कोई अपने अमाल की जरूरत नहीं। इसने मुसलमानों के किरदार का बेड़ा गर्क कर दिया, बजाय इसके कि हम ये करेंगे हमारे अमल वापस आते हैं, हमने अमल ठीक करने हैं, हमें मुसीबत उस वजह से है, तो इसके बजाय आपको जन्नत का टिकट दे के आपको बेड़ा गर्क किया गया। कि आगे चलें। अच्छा, दुनिया जो है वो अक्ल, दानिश, फलसफा इस बुनियादों पे आगे चल रही है। सेकुलरिज्म का मतलब यही था कि हम अपने अकली बुनियाद और तजर्बे की बुनियाद के ऊपर हम दुनिया को चलाएंगे, मजहब की बुनियाद पे नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ में जो है इस्लाम में हमें, क्योंकि मजहब की बुनियाद पे हमने दुनिया को हमने चलाना है, तो इस हवाले से मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद एक अच्छे माशरे की तश्कील में कैसे मददगार है, और दूसरा क्या कुरान मजीद की कोई ऐसी हिदायत हैं जो इंसानी अकल, फलसफे या उसके मतलब जो मॉडर्न जो भी को उसका मॉडर्निज्म है उसके कहीं खिलाफ जाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये दो सवाल मिक्स हो गए। कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पर हदायत आई है, मसलन कौमों के बारे में आई है, जो मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ कि मैंने हदायत की किताब, कुरान पाक के लफ्ज़ में हदायत किताब यानी तौरात के बाद ज़बूर में लिख दिया था कि ज़मीन के मालिक मेरे नेक बंदे होंगे। फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर यहूद तौरात पर अमल करते तो इनका रिज़्क आसमानों से बरसता और ज़मीन से उबलता। अच्छा, कुरान से पहले जो हदायत की किताब थी तौरात थी, फिर अंजील आई, लेकिन वो लिखी हुई शक्ल में नहीं थी, वो उसी की तशरीह थी, रूहानी तशरीह मैं समझता हूँ। ज़बूर भी तशरीह थी, हुक्म उसी का था जिसे आप कहते हैं। तो फिर कुरान आ गया जो लारैबफी भी है, और आज मैंने वादा पूरा कर दिया, अपना दीन का अमल कर दिया, इस्लाम को आपका दीन पसंद किया। तो कुरान पाक जो माशरे की तश्कील है इसमें इतनी बहुत से हुक्म देता है कि आप परेशान हो जाएंगे। मसलन
दूसरों से, कमज़ोरों से, कुर्बतदारों से, फिर कमज़ोरों से, यतीमों से, मस्कीनों से नेक सलूक करो। फिर आगे आता है उससे काबू में रखा करो, ये आल इमरान 134 है। दूसरों को गलतियां माफ़ किया करो, अल नूर है 22 नंबर सूरह नूर। अच्छा, जुल्म और बेइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद करते रहो, रिश्वत ना लो, अल माइदा 42। सिर्फ इनसे लड़ो जो तुमसे लड़े, जंग के दौरान आदात का ख्याल रखो, ये भी कुरान में है। अच्छा, फिर क्या लिखा है कि गुनाह और ज्यादती के कामों में दूसरों से तावन ना करो, नेकी और एक दूसरे की मदद, नेक कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, अल माइदा है 2 नंबर। तो कुरान पाक में इतने पैगाम हैं कि आप अगर इस पे जाएंगे तो ये टोटल पैगाम ही एक अच्छे माशरे की तश्कील का है, और उसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और मॉडर्निज्म जो है, इसमें अगर आप फाशी से बचें तो इन चीज़ों को कोई नुमाने नहीं है। अल्लाह अच्छी ज़िंदगी से नहीं रोकता, अच्छी सवारी से नहीं रोकता, अच्छे घर से, अच्छे लिबास से। लेकिन सुतर पोशी लिबासों के लिए अल्लाह ने कहा है कि लिबास वो जो खूबसूरत हो, सतर पोशी करे और खूबसूरत हो। खूबसूरत लिबास से मना नहीं किया गया। अल्लाह ने पैसों से मना नहीं किया, लेकिन पैसे को अल्लाह से ज्यादा प्यारा ना रखें, ये शिर्क है। और अगर आप प्यारा रखेंगे तो फिर आप जिहाद कहाँ करेंगे, फिर आप बहुत सी चीजें कैसे करेंगे, कुर्बानियां क्यों देंगे, अल्लाह की राह में पैसा क्यों देंगे, ये जो आप सदका खैरात है, ज़कात है, ये आप क्यों देंगे, जिससे आपका माशरा एक अच्छा माशरा बनता है कि ज्यादा पैसों वाले कमजोरों की मदद करें ताकि कमजोर भी अपने पांव पर खड़े हो सकें। ठीक है। फिर अल्लाह ने क्या कहा है कि मैंने तालूत को हुकूमत दी, कहा कि इंसाफ के साथ हुकूमत करो, नफ्स की पैरवी ना करो। इंसाफ। और अगर लीडर नफ्स की पैरवी करता है तो नीचे सारा सिस्टम खराब हो जाता है। वो शेख सादी ने कहा ना कि अगर बादशाह एक सेब तोड़ लेता है तो उसकी फौज बाग को वीरान कर देती है। तो पहला स्टेप अगर आप उठाएं तो उसके बाद जो है फिर आगे फैसले मशावरत से किया करो। हर बंदा हर काम का माहिर नहीं होता। कुरान ने कोई चीज नहीं छोड़ी। अगर आप सियासी मकासद के लिए लेते हैं या आप माशरे के लिए लेते हैं या आप ज़हनी या रूहानी तरक्की के लिए, हर मौजू पर, मगर इनका रब्बत नहीं समझ आ रहा। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि मैं कुरान पाक में एक पैगाम देख रहा था, वो लिखा है नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हों। मैं इसे सुनकर परेशान हो गया। मैं इस सवाल पे पहुंचा हुआ था तो मुझे पता चला कि ये लोग क्यों नसीहत कबूल नहीं करते हैं। फिर जब मैं तशरीह में चला तो मुझे अफलातून की एक बात याद आई। अफलातून ने बड़ी गलतियां की हैं, कई मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये बात उसकी ठीक है। उसने कहा जिस दिन मुझे पता चला कि लोग अब मेरी बात को अपनी समझ तक ही समझ सकते हैं, मैंने अपनी बात की तशरीह करनी छोड़ दी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक बच्चा है, उसकी अपनी समझ है। जब बच्चा 10 साल का होता है उसकी समझ का लेवल कुछ बेहतर है, नौजवान 20 का होता है और 30 में और है। यूं आप ग्रो करते हैं, आपको नए नए मतलब और गहराई नजर आती है। कुरान का बार बार मुताला करें, आपको हर दफा उसके अलग और बेहतर मतलब समझ आएंगे। तो कुरान ने माशरे की तश्कील और एक इंतहाई शानदार माशरे की तश्कील, ये वो काम है जो कोई मजहब ना कर सका। बाकी मजहबों में देखें, उन्होंने एक आइडियल इंसान है, इखलाकी, जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी, इस पर बहुत काम किया गया है। इस पर बुद्धिस्टों ने बड़ा काम किया, मतों ने काम किया, हिंदू मत ने किया, ये जैन मत ने किया, इसमें कन्फ्यूशियस इन लोगों ने भी किया, जैन ने, दूसरे हैं जैन वाले, उन्होंने किया। लेकिन आइडियल माशरा सिर्फ इस्लाम दे सका है, जो मुकम्मल माशरा है। इसके अलावा जो भी है उसका पैगाम मुकम्मल नहीं है। और यकीन करेंगे पूरी दुनिया सिर्फ इस्लाम की तौहीद की छतरी के नीचे ही अमन पाएगी। बहुत खतरनाक दौर है, हर तरफ से इंसानियत को गुलाम बनाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है। विलेज बनते ही उन्होंने अपना अटैक शुरू कर दिया शैतानी ताकतों में। जी। अच्छा, रूहानी यानी एक जो पैगाम है, कुरान मजीद हमें क्या गाइडलाइन मुहैया करते हैं? देखिए, कुरान पाक तो जो है वो बताता है कि कुरान में तमाम इल्हामी का किताबों का इल्म शामिल है। यानी जितनी इल्हामी किताबें तौरात, ज़बूर हैं, इसके अलावा भी किताबें आई हैं। 4 को तो हम मानते हैं,
لیکن اس کے علاوہ بھی آئیں گی 6 کتابیں، کوئی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی بھی تھی، کوئی کہتے ہیں حضرت نوح کی بھی تھی ریٹن فارم میں، لیکن یہ آئی ہیں۔ تو قرآن پاک ٹوٹل اگر آپ چیک کریں لا ریبہ فی سے لے کے سورہ ناس تک کہ شک و شبے سے بچو، یہ ٹوٹل سارا روحانی پیغام ہے، اور قرآن پر فیتھ رکھ کر آپ انتہائی شاندار، انتہائی بہترین زندگی۔ وہ جو ہے میں نے اپنی امانت والی بات کہی، پھر بات یہ تھی کہ میں نے انسان کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، یہ روحانی پیغام ہے، اسما کا علم دے دیا۔ پھر ہے کہ ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں دھرتی رگ سے بھی قریب ہوں۔ پھر کہا میں تمہارے نفوس میں ہوں، تم کیوں نہیں جانتے کہ اللہ کی یہ تمام صفات اس نے اپنے نائب میں ڈالی، ذات ایک ہی ہے، ہم اس سے ایک نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کسی سے ڈائریکٹ بات چیت نہیں کرتا، مگر فرشتے کے ذریعے پردے کے پیچھے یا دل میں بات ڈال دینا۔ یہ 3 راستے بتائے ہیں کہ پیغام آ جاتے ہیں اس کے۔ تو قرآن تمام کا تمام جو ہے وہ اسی کا دیتا ہے۔ اللہ پر پختہ بھروسہ کر کے آپ تمام چیزیں، تمام چیلنجز کو ختم کر سکتے ہیں، اور اللہ کے قانون پر عمل کر کے آپ دنیا کے حکمران بن سکتے ہیں۔ آج مغرب والے 20 سے 20% عمل کر رہے ہیں، ہم شاید 2% پر بیٹھے ہوئے۔ علاوہ نماز کے ہمارے ملک میں کوئی اسلام کا پیغام نہیں ہے، کوئی اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اگر آپ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ دنیا کے مالک ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ دور آ رہا ہے، اور یہ دور دور بھی نہیں ہے۔ اگلے 4-5 سالوں میں آپ دیکھیے گا، یہ آج 2025 سے 2030 سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اب شاید یہ سوال پہلے گزر چکا ہے، اس کو زاویہ اس کا شاید الگ ہو کہ قرآن مجید کو یہاں پر جو ہے وہ ایک ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے جی جی کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور اس طرح سے۔ اچھا، تو کیا یہ میں ثواب کے لیے ہم اس کتاب کو پڑھنا کافی ہے، یا یہ کوئی ہدایت کی کتاب ہے کہ اس کو ہم پڑھیں اور ہم ایک اس پہ عمل کریں، اور ایک معاشرہ اور ایک ملک اور ایک دنیا کے لیے ایک اچھی جو ہے وہ کوئی کام کریں ہم؟ جی دیکھیں، 10% قرآن پاک جو ہے اور اسلام ہے، یہ ایمانیات عبادات ہے، 90% اخلاق معاملات ہیں۔ یہ میں کئی جگہ پر بیان کر چکا ہوں۔ 90% میں اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ آپ اچھے انسان نہیں، آپ کبھی اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ عقیدہ درست ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن وہ عقیدہ آپ کو اکٹھا کرتا ہے، چھتری کے نیچے اکٹھا کرتا ہے، آپ گروپوں میں نہیں بڑھتے، فرقہ پرستی سے بچتے ہیں۔ مختلف جو خدا لوگ بنا لی ہے، جس کا ہندوازم اور بت پرستوں نے بنا لی ہے، تو وہ جو ہے یہ تمام سے آپ بچ کے ایک چھتری کے نیچے آ جاتے ہو، انسانیت ایک چھتری کے نیچے آتی ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے یہ مکمل کتاب ہے۔ اس نے ایک ایک چیز جو ہمیں ضرورت تھی، آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قرآن نے وہ بھی لکھ دیا۔ کوئی کچھ کہتے ہیں مر جائے بھوت بن جاتا ہے، یہ مختلف مذاہب کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے کہا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنا ہے، جو مر گیا برزخ میں چلا گیا، برزخ سے آپ کا رابطہ نہیں ہے۔ انہوں نے بنا لیا، لیکن چھوڑے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، ایک دن آئے گا کہ میں اس پہ کافی لمبی بحث ہوگی۔ اور یہ جو تصور ہے کہ ہمارے جو فوت شدگان ہے، رشتہ دار، والدین وغیرہ، اس سے ہم مل سکتے ہیں، کوئی عمل ایسا الٹا سیدھا پڑھیں کہ وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائے، یہ کیا کوئی ہیلوسینیشن یعنی کوئی اس طرح سے ہے، یا یہ کوئی؟ نہیں، آپ کا جو شعور ہے اور آپ کا لاشعور ہے، لاشعور کائناتی لاشعور سے ملا ہوا ہے، اس میں 7 ارب بندوں کی جو نالج ہے، ان کے لاشعور کی نالج، اور کائنات کے آج تک تخلیق ہونے سے آج کل تک کی نالج موجود ہے۔ اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب لے لینا، لیکن چونکہ لوگ اسی چیز کو مانتے ہیں کہ فوت ہوئے زندہ ہیں، تو وہ دیوتا کی شکل بھی اسی طرح اختیار کی گئی کہ نور سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ نیک لوگ تھے، مرنے کے بعد وہ یاد رکھنے کے لیے بت بنائے گئے، بعد میں پوجا شروع ہو گئی۔ تو اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اس پر اعتبار کر کے اور انہیں زندہ مان لیتے ہیں، پھر شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ نے سختی سے منع کیا، میرے علاوہ کسی کی مت کرو۔
تو وہ آگے تنظیمی سجدہ بنا لیتے ہیں. ابھی منع ہو چکا ہے اسلام میں. جی چلیں آگے. اچھا یہ آپ نے بھی بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ وہ اجتماعی جو ایک شعور ہے اس سے ہم پوری دنیا 7 ارب انسانوں کا اس سے ہم کوئی سوال کے جواب لے سکتے ہیں. یعنی ہر ہم سوال میں ہم ہر اس سوال دنیا میں میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اس میں دنیا میں داخل ہونے کا کوئی الگ سے کوئی پروسیجر ہے یا یعنی کس طرح سے ہم یہ دیکھیں یہ سوال روحانی ایک سوال ہے. میں مختصر سے جواب دیتا ہوں. یہ آپ کا شعور ہے, یہ آپ کا لاشعور ہے. اس کے بیچ میں ایک فلٹر لگا ہوا ہے. اس فلٹر میں ہر طرح کی خرافات ہیں, ہماری یقین ہے, ہماری نیگیٹو پروگرامنگ ہے, ہمارے عقیدے بھی ہیں. مثلا ہندود کا عقیدہ ہے کہ آپ آواگون جنم چکر ہے, اگلی بار پیدا ہوتے ہیں. مہاتما بدھ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا تھا. اس نے کہا تھا انسان پیدا ہوتا ہے دوبارہ, لیکن وہ نامکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں ایک جنم میں ہاتھی تھا, درخت تھا, پھر ہاتھی تھا. تو اتنا عقل مند آدمی بھی اس چکر سے نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے جو عقائد ہیں ان کے فلٹر ہیں, اس سے چیزیں نکلتی ہے. اس فلٹر کو ریموو کرنا آسان نہیں ہے. یہ لاشعور کا پیغام شعور میں ایک حد تک آپ لے سکتے ہیں. میں نے ایک حد تک پریکٹس کی ہے, اس کی مختلف مشقیں کی ہیں, اس کی مختلف مشقیں میں نے بتائی بھی ہیں. آپ پھر کائنات میں تقریباً ہر سوال کا آپ جواب لے سکتے ہیں, لیکن یہ جواب 100% ٹھیک نہیں صحیح نہیں ہے. 95-97% تک ٹھیک ہوگا. اچھا اس پہ ایک الگ سے کوئی کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور پھر آپ طریقہ بتائیں گے اور ہم کوشش کریں گے اس دنیا میں جانے کی. اچھا اب یعنی سب سے دنیا میں جو اہم چیز ہے وہ ہے حکومت, گورننس. کیونکہ کوئی ملک معاشرہ کچھ بھی گورننس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. اب یہاں پہ قرآن مجید کی جو فیوز و برکات ہیں میرے خیال میں اس کا سب سے جو بڑا پہلو ہے وہ اس کی قرآن مجید کی وہ ہدایات ہونی چاہیے جس سے ہم حکومت بنا سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں, اور اس کو چلانے کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے اس کا تو تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ قرآن میں کیا ہدایات دیتے ہیں. بڑا آسان سا ہے کہ 5-6 جگہ جو میں ریفرنس دی ہیں, تورات کے ریفرنس دی ہیں کہ جو ہدایت پر عمل کریں گے انہیں دنیا کی حکومت دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور جب شیطان اور آدم کو اتارا گیا, تم سب اتر جاؤ, تمہیں میری طرف سے ہدایت ملے گی, جو ہدایت پر عمل کریں گے انہیں دنیا کی حکومت دی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں ٹوٹل تشریح کے لیے آپ چھوٹی سی بات کرتے ہیں تو آج ایک اچھا فلاسفر ہے نوم چومسکی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں غریب ملک نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی, لیکن جب کوئی ملک اپنے وسائل کو منظم کر کے استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اسے غربت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا اپنا ایک لفظ ہے کہ جہاں انصاف ہو وہاں غربت نہیں ہوا کرتی, یہ میرا اپنا جملہ ہے. تو آپ اگر انصاف سے ہی خالی کام لے لیں, اس کے بعد آپ تھوڑا ڈیفنس پہ توجہ دیں, تو پوری دنیا کی دولت آپ کے ملک میں آ جائے گی, اور یہ پاکستان میں آنی ہے. اب پہلی دفعہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ آ جائے گا. باقی اصول تو آپ کے تمام ہیں کہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے. اگر معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں ہوگا لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں, برکت اٹھ جاتی ہے. پھر اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے 4 طریقے اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں کہ ہم اس پر آسمان سے عذاب لاتے ہیں, یعنی طوفان آ جائے گا, اوپر سے پتھر آ جائیں گے. زمین سے لاتے ہیں, سیلاب آ جائیں گے, پتھروں کی بارش ہو جائے گی. پھر آگے کہ باہر سے حملہ آ جائیں, جس طرح تاتاری آ گئے, انہوں نے بستیوں کی بستیاں جنہیں یاجوج ماجوج غالباً کہا جاتا ہے. پھر آگے ایک اور ہے کہ ان کو آپس میں تقسیم کر کے لڑا دے. اب رشین بھی گورے, امریکن بھی گورے, یوکرینین بھی گورے لڑ رہے ہیں آپس میں. 3.5 سال ہو گئے گورے اور یہ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے تقسیم کر دیا. تو یہ آپ اللہ کے قانون پر جب کریں آپ تقسیم نہیں ہوں گے, تو آپ لڑیں گے نہیں. فرقہ پرستی بھی یہی کچھ کرتی ہے. شیعہ سنی نے کیا کیا, یا ایک دوسرے گلے کاٹے. ٹھیک ہے. پیچھے سیاسی مفاد تھے, پیچھے پیسہ 2 ملکوں سے آ رہا تھا, اب ختم ہو رہا ہے. چند لوگوں کو مفاد اور آپ جانتے ہی ہیں. لیکن اسی لیے ایک گروپ بنے, اسلام کی توحید ایک چھتری ہے, فرقہ پرستی سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تفرقے مت پڑو. پھر آگے لکھا ہے نبی جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بانٹ گئے, تم ان سے باہر ہو, تمہارا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم ہر کوئی بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, بھئی ہم مسلمان ہیں تمام. دوسروں کو جو کافر کہتا ہے اس کو خود پہ انگلی پہلے اٹھے گی کہ
وہ خود بھی مسلمان ہے صحیح طریقے سے، کیا متقین میں سے ہے، چیک کریں. جی آگے چلیں. اچھا، متقین سے آپ نے بات کی، یعنی قرآن مجید میں ہدایت ہے متقین کے لیے، جی جی تو کیا قرآن مجید انسانوں کو گروہ میں تقسیم کرتا ہے نہیں کرتا ہے کہ کہیں متقین کا الگ ہدایت ہے، عام غریب مسکین لوگوں کی الگ ہدایت ہے، میرے جیسے جو آرڈینری لوگ ہیں ان کے لیے الگ، یعنی اس کا یہ مجھے وضاحت چاہیے. اچھا جو عام آدمی ہے وہ چونکہ اللہ پر اندر سے یقین نہیں لاتا ہے، متقین اچھا اندر سے یقین لاتے یعنی ہیں، وہ اس کی لا یقین ریب فی مان کر یقین لاتے ہیں. سمجھ آ گئی، یعنی اللہ کی یہ بنائے ہوئے وہ گروہ نہیں ہے، بالکل یہ انسانوں کی اپنی انسانوں کے اپنے لیول نائلی ہیں، کوئی اور مانتا ہے کم کوئی علمی نہیں کی مانتا ہے. بنیاد پہ. اب گورا ٹھیک ہے، بڑا ٹھیک. کلمند ہے، اس نے بہت اچھے بندوبست کیے. مثلا میں وہاں رہا تو کیا کرتے ہیں وہ کہ جوانی میں اکٹھے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی لڑکی مل جاتی، بڑھاپے میں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ بیمار ہیں آپ کو کسی وجہ سے کسی سہارے کی ضرورت ہے، آگے چلیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بچہ کیوں پیدا کریں، کیونکہ 25-26 سال کی عمر میں بچہ ہوتا ہے، بچے کو بڑا کرتے ہو بندر سے انسان بناتے ہو، ہم 40 سال کی بوڑھی ہو جاتے ہیں، ساری جوان عمر اس بچے کو دے کے یہ بچہ 16 سالوں کا ہوا گھر سے دفع پھر واپس آتا نہیں ہے، تو انہوں نے بچہ پیدا کرنی بند کر دی. گاؤں کے لوگ کر رہے ہیں ابھی تک. اچھا، دیہات میں ہے ایسا تھوڑا concept. بہت ہے، وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ میڈیا، یہ شیطان جو ہم جس سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اس نے الٹا ہی بیڑا گرک کر دیا کہ کرسچینٹی کا جڑیں کاٹ لی. صحیح ہے. لوگ کرسچینٹی سے نکل رہے ہیں دھڑا دھڑ. تو اسی طرح اور بہت سی خرابیاں ہوئی ہیں، تو وہ اب ایک عجیب سے اس میں پھنسے اپنی عقل لڑا کے. عورت نے کہا مجھے مرد کی غلامی نہیں چاہیے. یہ بھی عقل تھی، بات بھی ٹھیک ہے، کیوں غلامی کریں، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے بھئی؟ اسلام غلامی کا نہیں کہتا مرد کی، اسلام کہتا ہے کہ تم پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں، جس طرح عورتوں کے مردوں پر ہے مردوں کے عورتوں پر ہیں. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے خاوند بھی نہیں بن سکتے، اچھے بیوی بھی نہیں بن سکتے، آپ اچھے دوست بھی نہیں بن سکتے، آپ اچھے باپ، اچھے بیٹے، اچھے بہن، اچھے بھائی، اچھے مالک، اچھے ملازم. اچھا انسان اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ 90% آپ نے کردار اس پر غور کرنا ہے. جی اچھا، قرآن مجید یہاں پر لوگ اکثر نظر آتے ہیں کہ وہ اس سے کوئی علاج معالجہ کر رہے ہوتے ہیں. جی جی اور مطلب میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے گورننس کی، اخلاقیات کی، سیاسیات کی، سائنس کی، فلسفے کی. اب طب جو ہے نا، یعنی اچھا اس کو سائنس کی کتاب نہ کہیں، سائنس بہت کنفیوز ہے، یہ سائنس سے ٹکراتی نہیں ہے، لیکن یہ سائنس کی کتاب میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا، بنیادی طور اصول بتاتی ہے، وہ کہتی ہے، آمادہ کرتی ہے انسان کو سوچنے پہ کہ وہ یعنی جو ہے اس سینس میں ہے، اس سینس میں. ورنہ ظاہر یہ تو ایک لاریب ہے اور سائنس لاریب نہیں ہے. سچائی ہے، مکمل فزکس سے قانون، اس کے علاوہ اندھیرے میں کھڑی ہے بہت ساری، اس میں بہت پھر وہ کبھی مستقل نہیں رہتی کہ آج ایک قانون ہے اور کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. سائنس کی کتاب اس کو نہ تو صرف سائنس سے یہ ٹکراتی، کیونکہ یہ وہ سورہ دخان ہے نا، تو وہ سپیس کے اوپر بھی یہ دعوت دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ ٹائم تمام کے اپنے اوپر دائروں بھی میں دے پھر رہی رہے ہے. ہیں. ہاں جی، بائبل میں انہوں نے انسانوں کا شامل کر دیا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ انسانوں کا نظریہ تھا. اب انسانوں کا ہے، قرآن نے کہا یہ تمام اپنے دائروں پھرے، اب دائروں میں گھوم رہے ہیں. اب اسپیس سائنس آ اب گئی. سائنس کے اب اس نے ہر گائیڈ کیا ہے، بہت زیادہ گائیڈ کیا ہے. اب بات یہاں آ رہی ہے طب کی، یعنی لوگ اس سے علاج معالجہ کر رہے ہیں، کبھی پانی میں گھول کے پئیں، کبھی گلے میں اس کو لٹکائیں. اچھا یعنی یہ کچھ یہ بات میرے ہضم نہیں ہو رہی کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں قرآن مجید کو ایک میموری کارڈ میں ڈال کے پوری کتاب کو، تو ہم اس کو ایک گلے میں لٹکا لیتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی بھی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہمارے قریب نہیں آئے گی. اگر تو یہ طب کا علاج اس طرح سے ممکن ہے، جی مجھے اس میں گائیڈ لائن چاہیے آپ کے سننے والوں، دیکھنے والوں کے لیے بھی. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یقین کو استعمال کرتے ہیں تو آپ لمبی اور صحت مند عمر کا پختہ یقین، فیتھ اپنے میں رکھ لیں تو آپ انشاءاللہ لمبی عمر اور صحت مند عمر پا لیں گے. اور جس طرح اللہ کہتے ہیں کہ سورۃ طلاق میں جو اللہ سے ڈرے گا اس سے ہر مشکل سے نکالے اور ایسے ذریعے سے روزی دے جو اس کے گمان میں نہ ہو. جو اللہ پہ تقویٰ ہے اللہ اس کے لیے کافی. مشکل میں بیماری بھی ہوتی ہے، اللہ نکال دے گا جب آپ کو یقین ہے. ہزار راستے نکل آئیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں. جب آپ اس پہ ہوں گے
देखिए जाना सब नहीं है, हो सकता है आपको एक वक्त बीमार हो, आप ऊपर चले जाएं, अल्लाह की तरफ चले जाएं, तो उस वक्त को छोड़ दें। उसके अलावा हर मौके पे अल्लाह आपको मदद करेगा। तो अल्लाह पे अगर भरोसा है, आपको चलते फिरते ही ले जाएगा, आपको बीमारी में भी नहीं डालेगा। यानी इसको पढ़ के दम करना या इसको पानी में घोल के पीना, इसका तिब के लिए ये मौजू नहीं है, जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। बल्कि यानी यानी फिर इसकी फजीलो बरक़ात फैज़ की जो मफयूज़ो बरक़ात ही हैं कि अगर हम तकवा इख्तियार करें तो अल्लाह हमें मुश्किल से निकालता है। जी जी, मेन अच्छा, ये तकवा है। यानी ये थोड़ी सी कुछ वजाहत आ गई कि आप एक कुरान मजीद को इस तरह से तिब के लिए नहीं, इस्तेमाल, अगर आप पुख्ता यकीन के साथ करेंगे फायदा होगा, लेकिन अल्लाह ने हदूद दी हुई है, हदूद दी। शिर्क से बाहर। मसलन तवीज़ लिखते हैं, उसे पुख्ता यकीन है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन शिरकिया तवीज़ भी लिखे जाए। मैं तवीज़ नहीं देता हूँ, आप सिर्फ यकीन करें कि ये चीज हो जाएगी, तो 98% वो चीज हो जाती है। फिर यानी फिर तो इंसान करे अल्लाह बिलीव पे है, भरोसा है। बिलीव ने ज्यादा काम किया। अल्लाह पे जो भरोसा है वो आपको अनलिमिटेड करता है और अल्लाह का नायब बना देता है। भरोसा अपने पे ना करें, अल्लाह पे करें। यानी हम यानी मेरे अल्फाज के चुनाव, अल्लाह माफ करे, मुझे नहीं पता, यानी हम इसको बतौर मेडिसिन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी जी, आप इसे देखिए, मैं पानी पर दम करके देता हूँ, ये अपना थे बेशुमार आप में आए हैं। आज वाजिद नहीं आया, उसकी बीवी को पता नहीं क्या बीमारी थी जो अस्पताल में सालों से नहीं ठीक हो रही, वो ठीक हो गई। साजिद साहब का हेपेटाइटिस सी बिल्कुल था, सही हुआ, वो ठीक हो गए। वाइफ को बी था, फिर वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ, वो ठीक हो गई। ठीक है, फिर हर्निया हुआ, वो उनको पानी दिया, वो ठीक हो गई। तो आप यकीन के साथ जो चीज करते हैं 95 से 98% हो जाती है। 100 अल्लाह की जात है, और अगर दूसरा आप पर एतकाद रखता है जिसने लिया है, तो फिर आपका 98-99% काम होता है, हो जाता है। एक बहुत अहम इस बात, तरह से एक शब्द बीमारियों का इलाज भी है एक तरह से, बिल्कुल हो जाता है फेथ की मदद से। क्योंकि डॉक्टर गरीब जो हैं ना, उनके शुगर पक्की ठीक होती है, आज तक नहीं कर सके। वो तो जो आर्गन फेल हो गया, उसको नहीं ना दोबारा हार्ट वो ठीक करते हैं, स्टंट डाल देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, कसाईयों वाला काम। तो आप देख लें जी। अच्छा, आप यूरोप में आपने बहुत टाइम गुजारा है, शायद 40-50 साल आपने यूरोप में गुजारे हैं, यूरोप के लोगों में रहे हैं, वहाँ पे लोग बड़ी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, और मेरी नॉलेज ये है कि वो सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमारी हदीस और तारीख की किताबें नहीं पहुंची। जी जी, शायद अल्लाह रहम करे, और बेहतर है कि शायद ये बेहतर ही हुआ है कि नहीं पहुंची, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे आपस में भी हमारी लड़ाई है। तो आपने वहाँ यूरोप में, यूरोपीय माशरे के में लोगों को इस्लाम के बारे में और ख़ास तौर पर कुरान मजीद के बारे में किस तरह के ख्यालात रखते हुए पाया है? अच्छा देखें, पहले तो उनको इस्लाम जो इंट्रोड्यूस कराया गया वो पॉलिटिकल इस्लाम था। अच्छा, पॉलिटिकल इस्लाम था। उन्होंने यही कहा ये बड़ी जालिम कौम है, क्योंकि वो लड़ाना चाहते थे। ठीक है, ये जालिम है, हर वक्त तलवार उठाई है। कभी अफगानियों का दिखाते थे, ठीक है, कि जी देखें औरतों की इन्होंने पाबंदी कर दी है, और फिर दाढ़ी रखना लाजमी है, ना रखें तो दाढ़ी उसके टेंड कर देते हैं, और उसका आप समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। फिर इन्होंने हमारी हर बुरी चीज दिखाई, और बुरी चीज थी भी, इसमें शक कोई नहीं है। अब ना औरतों की तालीम को कुरान रोक रहा है, ना दाढ़ी फर्ज है, सुन्नत है ना जी। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें फराइज तमाम कुरान में मौजूद है, जो भी सब चीजें मौजूद है। तो हमने बस ये, यूरोप वाले अगर वो कुरान को डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो आज हर इंसान इतना बाशऊर होता जा रहा है कि वो खुद बहुत इस्लाम की तरफ आ जाए। लेकिन अगर ये मौलवी मिल गए, देखे कुरान अपनी तफसीर खुद करता है, ना समझ आए आप सुनते रसूल पे जाए, फिर ना समझ आए तो आप हदीस सही और सही बुखारी सही मुस्लिम तक महदूद रहें, बेहतर यही होगा। लेकिन कुरान अपनी तफसीर खुद करते हैं, आगे उन्हीं लफ्ज़ों में बता देते हैं। वो लोग कुरान पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। अगर हमारे ये कह देते हैं ना कि ये चीज़ सीखो और इब्न कसीर पढ़ो और फलां पढ़ो और दूसरा पढ़ो थी, तो वो उलझ कर रह जाते, उनको कोई भी फैसला ना हो सकता। ये उस वक्त इन चीज़ों की मदद थी जब लोग बहुत सी चीज़ें को रब्बत आपस में नहीं कर सकते थे। अब कंप्यूटर के आने के बाद हर एक चीज़ आप झूठ पे लिखें तो 20 आयतें आ जाएंगी, आप उनसे फौरन नतीजा निकालें, कंप्यूटर हेल्प कर रहा है। तो अब बड़ा आसान है। मुझे सिर्फ एक सवाल था जो मुझे इसमें ज़हन में नहीं रहा, वो मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम बंद करेंगे। नहीं, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप सवाल करें, उसके बाद मैं अपना एक बात करूँगा। ये मेरा आखिरी सवाल है जी, कि
कोई कुरान मजीद को बतौर साइंसदान एक साइंस की नज़र से देखता है, कोई फलसफे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, कोई पॉलिटिशियन गवर्नर बादशाह अपने जाविये से देखते हैं। आप एक सूफ़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कमर इकबाल सूफ़ी बतौर सूफ़ी कुरान मजीद को कैसे देखते हैं? कुरान मजीद ने जो हमें हैसियत दी है, मैं वो हैसियत पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मकाम दिया है वो मकाम में चाह रहा हूँ कि वो मकाम में पहुँचूँ, उस मकाम पे जो अल्लाह की नियामत है। तो इसमें हम अगर पुख्ता यकीन और अल्लाह पे पुख्ता तरीन ईमान के बाद अल्लाह ने जो पोजीशन हमें दी है, अपने खलीफत अल-अर्ज़ होने पे पुख्ता यकीन और कुरान पे पुख्ता यकीन करके चलें तो हम हर मकाम पा सकते हैं। मैं इसी यकीन पर चल रहा हूँ और हर कदम पर लॉजिक भी आपको बैक करती है, लेकिन आगे बहुत से मामलात में आपने लॉजिक छोड़ देनी है। मसलन लॉजिक आपको रोज़ी कमाने में, दुकान अगर आपने बनाई है तो आपको उसमें गिनती भी करनी पड़ेगी, आपको माल भी ठीक रखना पड़ेगा, अच्छा माल लाना है, अच्छा इखलाक भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप करेंगे, असबाब आपने करने हैं, लेकिन उसके बाद आप तवक्कुल पे चले जाएं। मसलन आप घर में हैं तो आपको बीवी बच्चों से अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव नसीहत की मदद से करना पड़ेगा। इसी तरह है, फिर आप मुकम्मल जो है बैलेंस में ज़िंदगी गुजारते हैं। कुरान बड़ी बैलेंस और इंतहाई शानदार ज़िंदगी का कहता है, वो मैं कह रहा हूँ। और एक बात जो मैं उस तलाश में और हर एक को बताना चाहता हूँ, लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं क्योंकि ये कब्रों में फंसे हुए हैं और बहुत सी ये गलतियाँ कर रहे हैं उसमें। कब्रों में, पीरों के चक्कर में 90% पीर भाई फ्रॉड हैं, 8% अनाड़ी हैं, 2 ही ठीक हैं, 2% वो आपको मिलेंगे नहीं। फिर एक चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा डैमेज किया गया, वो बेलगाम शफात है। ये पता नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं क्यों भूल गया इस सवाल को। शफात ये कहते, इन्होंने कहा है कि जी बस जी आप 2 दिन आप जो कर लें, रसूल पाक आपको जो है लेके जन्नत में चले जाएंगे। हमारे अहले तशी भाइयों को कहा गया कि 2 दिन पीट लो, ये मेरे ख्याल मैं बात कर चुका हूँ। बेलगाम शफात से आपने बचना है। इसने इस्लाम का वो बेड़ा गर्क कर दिया है और इस्लाम को इतना कमज़ोर कर दिया कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, आप सब अमलों पे जाएंगे, कोई आपको उस दिन की कोई किसी काम नहीं आएगा। शफात उसी की होनी है जो कोशिश के बावजूद रह गया। मसलन मैंने शाह जी से 10 लाख रुपया ले लिया, मेरी नीयत थी वापस करने, कोशिश भी थी, फिर रह गया। अब क़यामत के दिन ये मेरे सवाब लेके रास्ते में लगेंगे कि फंसे होंगे। तो उस दिन में अल्लाह कहेगा यार इसने नीयत भी थी, कोशिश भी थी, रह गया। उसके अलावा जो अल्लाह के पैगाम पर अमल कोशिश के बावजूद किया भी पूरा ना कर सका, उसकी शफात हो सकती है, बाकी किसी कोई नहीं है। अल्लाह आप तमाम को अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान, बाकिरदार मुसलमान बनने की और ईमान वाला हदायत करे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।